بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، سامعین کرام، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین، مظاہر فطرت کی قسمیں کھا رہا ہے۔ سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان کی قسم، زمین کی قسم، نفس کی قسم، ان قسموں کے کھانے کے بعد پروردگار نے اس بات کا اعلان کیا کہ جو نجات چاہتا ہے وہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لے۔ وَالنَّفْسِ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ قرآن اعلان کرتا ہے کہ اپنے نفس کو گناہوں سے بچاؤ، ہم تمہیں نجات کی ضمانت دیں گے، جنت کی ضمانت دیں گے۔ لیکن عزیزوں، وہ کون سی چیزیں ہیں جن سے انسان کا نفس گناہوں میں آلودہ ہو جاتا ہے؟ تو کوئی میرا سننے والا ایسا نہیں جو نہ جانتا ہو کہ نماز پڑھنے میں ثواب ہے۔ صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھنے میں ثواب ہے اور نماز چھوڑنے میں عذاب ہے۔ نماز پڑھو اس لیے ثواب ملے گا، قرآن کہہ رہا ہے، اسلام کہہ رہا ہے، رسول اسلام کہہ رہے ہیں نماز پڑھو اس لیے ثواب ملے گا، اور خبردار نماز نہ چھوڑنا ورنہ عذاب آ جائے گا۔ تو نماز پڑھو ثواب ملے گا، شوق ثواب انسان کو نماز پڑھوا رہا ہے، اور خبردار نماز نہ چھوڑنا ورنہ عذاب آ جائے گا، تو خوف عذاب انسان کو نماز پڑھوا رہا ہے۔ عزیزوں، جہاں خوف اور شوق دونوں جمع ہو جائیں اس منزل کا نام ہے تقویٰ۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے نفس کو الہام کر دیا، تقویٰ بھی فجور بھی۔ تو جہاں شوق خوف دونوں آ جائیں وہ منزل ہے منزل تقویٰ، اور جہاں یہ دونوں چلے جائیں وہ منزل ہے فجور کی۔ تو اب انسان میں شوق بھی ہے، انسان میں خوف بھی ہے، ہر انسان، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کسب فیض کرے، ثواب کمائے، ٹھیک ہے؟ تو اب شوق بھی ہے، ثواب بھی ہے، لیکن ایک سوال کر رہا ہوں اپنے محترم سننے والوں سے کہ وہ کون سی چیز ہے انسان میں، وہ کون سی قوت ہے جو شوق پیدا کرتی ہے ثواب کا اور خوف دلاتی ہے عذاب کا؟ وہ طاقت، وہ چیز، وہ پاور، وہ قوت جو شوق پیدا کر رہی ہے اس کا نام ہے عقل۔ وہ طاقت، وہ قوت جو شوق پیدا کر رہی ہے اور خوف دلا رہی ہے اس کا نام ہے عقل۔ سورہ مبارکہ یاسین میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، قلب قرآن ہے سورہ یاسین، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ اللہ کہتا ہے، رب کائنات کہہ رہا ہے، ارحم الراحمین کہہ رہا ہے، اکرم الاکرمین کہہ رہا ہے کہ میں نے کائنات کے سارے جوڑوں کو 3 چیزوں سے پیدا کیا۔ سبحان الذی، منزہ ہے وہ ذات، خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، ہر ایک کو نفس دیا، ہر ایک کو جسم دیا، ہر ایک کو روح دی۔ تو ہر انسان کے پاس جسم ہے، ہر انسان کے پاس روح ہے، اور ہر انسان کے پاس نفس ہے۔ سورہ یاسین کی اس آیے مبارکہ کی روشنی میں ہر انسان کے پاس جسم ہے، ہر انسان کے پاس روح ہے، ہر انسان کے پاس نفس ہے۔ صاحبان فکر بیٹھے ہوئے ایک جملہ کہنا ہے مجھے اس منزل کے اوپر، تو جب ہر انسان میں جسم بھی ہے، روح بھی ہے، نفس بھی ہے، تو جب ان 3 چیزوں سے مل کر مزاج بنے گا تو وہ بھی 3 قسموں پر ہوگا۔ اگر جسم ہے تو فطرت آئے گی، اگر روح ہے تو عقل آئے گی، اور اگر نفس ہے تو خواہش نفس پیدا ہوگی۔ یعنی کوئی دل ایسا نہیں جس دل میں خواہشیں نہ ہوں، تمنائیں نہ ہوں، امنگیں نہ ہوں، آرزویں نہ ہوں۔ ہر دل میں خواہشیں ہیں، ہر دل میں ہوس ہے، ہر دل میں آرزویں ہیں، ہر دل میں تمنائیں ہیں۔ اب کہنے لگے بدھ مت والے، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو پورے معاشرے میں انتشار ہے، پراگندگی ہے، تصادم ہے، بے چینی ہے، اضطراب ہے، انسان فرسٹریشن کا شکار ہے، اس کی وجہ یہ ہے، بدھ مت والے کہہ رہے ہیں، میں ان کے فلسفے کو ایک جملے میں بیان کر دوں پھر عظمت اسلام پہ جملہ کروں گا۔ کہیں گے ساری برائی، ساری پریشانی، سارا اضطراب، سارا فرسٹریشن اس لیے ہے کہ ہر دل میں خواہشیں بھری ہوئی ہیں، ہر دل میں ہوس ہے، ہر دل میں امیدیں ہیں، ہر دل میں تمنائیں ہیں۔ تو اب جھگڑا کیوں ہو رہا ہے؟
اس سے کہ خواہشیں بھری ہوئی ہیں. تو حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے؟ کہنے کہ اگر جھگڑا ختم کرنا ہے, معاشرے میں اطمینان پیدا کرنا ہے, سکون چاہیے, تو اپنے دل کو خواہشوں سے پاک کرو. وہ کہہ رہے ہیں بدھ گوتم بدھ کے ماننے والے, ان کا فلسفہ, اپنے دل کو خواہشوں سے پاک کرو. اس سے کہ جب بے خواہش ہو جاؤ گے, جب کوئی خواہش دل میں رہے گی نہیں, تو مسئلہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ تو سارے مسائل, ساری پرابلم, ساری پریشانیاں اس لیے ہیں کہ دل میں خواہشیں بھری ہوئی ہیں. اگر دل کو خواہشوں سے پاک کر دیا تو تم مطمئن ہوگے. وہ کہہ رہے ہیں جب تم مطمئن ہوگے تو تمہارا گھر مطمئن ہوگا, جب گھر مطمئن ہوگا تو معاشرہ مطمئن ہوگا, جب معاشرہ مطمئن ہوگا تو پورا ملک مطمئن ہوگا. تو دل کو خواہشوں سے پاک کرو تاکہ تمہیں سکون مل جائے. اب میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ تم نے ساری خواہشوں کو دل سے نکالا تاکہ تمہیں سکون مل جائے. یہ سکون کا ملنا بھی تو ایک خواہش ہے. آپ کہہ رہے ہیں بے خواہش ہو جاؤ, بے تمنا ہو جاؤ, دل سے خواہشوں کو نکال کر پھینک دو, دل تمہارا پاک ہو جائے گا تاکہ تم مطمئن ہو جاؤ. تو یہ مطمئن ہونا, یہ سکون ملنا, یہ بھی تو ایک خواہش ہے. تم نے ساری اب عظمت اسلام میں جملہ سنیے گا, تم نے ساری خواہشوں کو دل سے نکالا تاکہ سکون مل جائے. ٹھیک ہے نا؟ اسلام تزکیہ نفس کا مذہب ہے. اسلام تزکیہ نفس کا مذہب ہے. اسلام کہتا ہے کہ اگر پیٹ ہے اس کی خواہش کو پورا کرو, اگر تمہارے پاس آنکھیں ہیں آنکھوں کی خواہش کو پورا کرو, اگر تمہارے پاس دل و دماغ ہے تو ان کی خواہشوں کو پورا کرو. یعنی اسلام نے, قانون نے, اللہ نے, رسول نے, ائمہ نے پابندی جذبوں پر نہیں لگائی, جذبے کو صحیح راستے پر لگایا. پابندی جذبوں پہ نہیں لگائی, جذبوں کو صحیح راستے پہ لگایا. قرآن نے آواز دی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انما المؤمنون اخوۃ. مسلمان, مشہور آیت ہے, مسلمان آپس میں بھائی ہیں. اگر محبت کرنی ہے تو سب سے کرو. یہ اسلام کا پیغام ہے, انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان بھائی ہیں, اگر محبت کرنی ہے تو سب سے کرو. اچھا, تو اب محبت کرنی ہے تو سب سے کرو. جیسے محبت جذبہ ہے, نفرت جذبہ ہے, تو جیسے محبت ویسے نفرت. یعنی اگر محبت ہوتی ہے تو نفرت بھی ہو کر رہے گی. اس لیے کہ نفرت بھی جذبہ ہے, محبت بھی جذبہ ہے. میرے اللہ نے پابندی نفرت پہ نہیں لگائی, اللہ نے نفرت کو صحیح راستے پر لگایا کہ اگر ان سے محبت کرو تو ان کے دشمنوں سے نفرت کرو. یہ اسلام کا پیغام تھا. مومن آپس میں بھائی ہیں, مسلمان آپس میں بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوۃ. اچھا, تو اب جذبہ ہے نا, اور اسلام دین فطرت ہے. دیکھیں, ایک لفظ ہے جسے ہم برا سمجھتے ہیں. بچے سے کہتے ہیں جناب غصہ مت کرو, غصہ بری چیز ہے. ٹھیک ہے, عربی میں کہتے ہیں غصے کو غضب. اگر یہ غصہ اور غضب برا ہوتا تو قرآن میں یہ آیت کیوں ہوتی, غیر المغضوب علیہم. ہر مسلمان, ہر نمازی, ہر نبی کا امتی قرآن کی یہ آیت پڑھتا ہے نا 5 وقت کی نماز کے اندر, لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, سورہ ہم کے بغیر نماز نہیں ہوتی. تو ہر مسلمان کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, پروردگار ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کو نازل کیا. غیر المغضوب علیہم, یہ ان کا راستہ نہیں ہے جن پر تیرا غضب نازل ہوا. تو غصہ یعنی غضب. اگر غضب برا ہوتا تو اللہ قرآن میں کیوں کہتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بھی کبھی توجہ, اللہ بھی کبھی کبھی جلال میں آتا ہے, اللہ بھی کبھی کبھی غضب نازل کرتا ہے. یہ سورہ ہم کی آیت. اور اب سورہ بقر, دوسرا سورہ, پھر اسی لفظ کو اللہ نے استعمال کیا, باؤ بے غضب من اللہ. یہودی, اللہ کہہ رہا ہے یہودی اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے, یہودیوں پر اللہ کا غضب نازل ہو گیا. قرآن کی ان آیتوں سے کوئی فکر ہے انشاءاللہ جو اپنے محترم سننے والوں کی سماعتوں کو نظر کرنا چاہ رہا ہوں میں. باؤ بے غضب من اللہ, یہودی اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے. 2 آیتیں پڑھ دی میں نے, ان دونوں آیتوں میں نے بتا دیا کہ اللہ غضبناک بھی ہوتا ہے, اللہ غصہ بھی کرتا ہے نا. غضبناک یعنی ناراض ہونا. تو یہ دونوں صفتیں, یعنی ناراض ہونا اور راضی ہونا, یہ دونوں صفتیں صفات حسنہ میں سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں. یعنی اللہ راضی بھی ہوتا ہے, اللہ ناراض بھی ہوتا ہے. ناراض ہوتا ہے, غضبناک ہوتا ہے, سورہ بقر, سورہ حمد. راضی کہاں ہوتا ہے؟ سورہ فجر, مشہور آیت ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ.
اے نفس مطمئنہ واپس آ جا اپنے رب کی طرف، اس حالت میں آ کہ تو رب سے راضی، رب تجھ سے راضی، رب سے راضی۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک، اے اطمینان رکھنے والے نفس، ارجعی پلٹا، واپس آ جا، الی ربک اپنے رب کی بارگاہ میں، اپنے رب کی طرف پلٹا۔ کس حالت میں، کس کیفیت میں پلٹ؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تو رب سے راضی ہو، رب تجھ سے راضی ہو، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ کا، اسلام کا، رسول اسلام کا ہر مسلمان سے مطالبہ یہ ہے کہ اللہ راضی بھی ہوتا ہے، اللہ ناراض بھی ہوتا ہے۔ مطالبہ یہ ہے ہر مسلمان سے کہ اللہ جس سے راضی ہو اس سے راضی رہو، جس سے ناراض ہو اس سے ناراض رہو، ہے نا؟ مالک ہاتھ جوڑ کے پوچھوں، اے پروردگار، اے پالنہار، اے رب کائنات، اے ارحم الراحمین، اے اکرم الاکرمین، تو واجب الوجود ہے، تو جسم سے منزہ ہے، تیری ذات علت العلل ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے، ہمیں کیسے معلوم ہو کہ تو کس سے راضی ہے اور کس سے ناراض ہے نا؟ تو اب صحیح کتاب کی روایت، شہزادی آئیں پیغمبر کے پاس، پیغمبر نے اٹھ کر تعظیم کی، اجلسہا، اور شہزادی کو اپنی جگہ پہ بٹھایا، اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا رسول اللہ بیٹی کا اتنا احترام؟ فرمانے لگے ان اللہ یغضب لغضبہا، احترام کیسے نہ کروں، اس کا غضب اللہ کا غضب، اس کی رضا اللہ کی رضا۔ دیکھیں میں نبی کے چاہنے والوں سے خطاب کر رہا ہوں، اسلام میں ہم جس اسلام کو مانتے ہیں، جس دین کو مانتے ہیں، اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ۔ بہت سی آیتیں ہیں پروردگار جس میں نبی کی رضا کا ذکر کیا، ٹھیک ہے نا؟ قد نرا تقلب، دوسرا پارا، قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا، رسول ہم تمہارے بار بار آسمان کی طرف رخ کرنے کو، چہرہ کرنے کو دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنا چہرہ آسمان کی طرف کرتے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے فلنولینک قبلۃ ترضاھا، مت گھبراؤ، اب ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تمہاری رضا ہوگی، ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے، ترضاھا، جہاں تم راضی ہو جاؤ گے، جہاں تم نہال ہو جاؤ گے۔ تو اسلام میں عقیدے کا مرکز ہے ذات مصطفیٰ، اور اسلام شریعتیں بدلی ہیں۔ قرآن نے ارشاد فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین، ہم نے دین میں تمہارے لیے وہ راستہ معین کیا ہے جس کی وصیت ہم نے نوح کو کی، جس کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، جس کی وصیت ہم نے موسیٰ اور عیسیٰ کو کی، والذی اوحینا الیک، اور جس کی وحی حبیب ہم نے تیری طرف کی۔ تو اس آیت میں 5 نبیوں کا ذکر کیا، جناب نوح، جناب ابراہیم، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ اور ہمارا نبی، ٹھیک ہے نا؟ تو شریعتیں 5، لیکن دین اسلام اول سے آخر تک ایک رہا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اگر اللہ کے پاس کوئی ہے تو فقط اسلام ہے۔ تو اب قرآن نے بار بار مسلمانوں کو پابند کیا کہ اپنا حل عمل کرو قربۃ اللہ، لیکن ترضاھا، رسول ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم اپنا رخ آسمان کی طرف کرتے ہو، ہم قبلے کو وہاں موڑیں گے جہاں تمہاری رضا ہوگی، جہاں تم راضی ہو جاؤ گے، جہاں تم نہال ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ میرا نبی، میرا پیارا نبی، فخر آدم، فخر ابراہیم، آمنہ کا لال، عبداللہ کا بیٹا، ابو طالب کا بھتیجا۔ دیکھو آپ قصیدہ پڑھتے ہیں نبی کی شان میں، ہے نا؟ آپ قصیدہ پڑھتے ہیں محرم میں، سفر میں، ربیع الاول میں، جشن میں، مجلسوں میں نبی کا قصیدہ پڑھتے ہیں۔ اب میں وہ آیت پڑھ رہا ہوں جس میں میرے اللہ نے میرے نبی کا قصیدہ پڑھا ہے۔ سورہ نساء 4 سورہ، اور اس سورہ میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، وہ دن کیسا ہوگا؟ اب نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، اللہ بیان کر رہا ہے، وہ دن کیسا ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ کو لائیں گے، شہید یعنی گواہ، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور حبیب اللہ کہہ رہا ہے ہم تجھے ان سارے گواہوں پر گواہ بنائیں گے۔ سورہ نساء کی آیت، اور اب سورہ نحل 16واں سورہ، ملتی جلتی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ویوم نبعث فی کل امت شہیدا علیہم من انفسہم وجئنا بک شہیدا علی ہؤلاء، وہ دن کیسا ہوگا، وہ دن یاد کرو جب ہم ہر امت سے، من کل امت، ہر امت سے جتنی گزر گئی، ایک گواہ کو لائیں گے، ایک شہید کو لائیں گے،
اور رسول تجھے ان سارے گواہوں پر، شہیدوں پر گواہ بنائیں گے. ٹھیک ہے نا. قرآن میں اللہ نے جو لفظ رکھا شہید کا، شہید کے معنی گواہ. جانتے گواہی اسلام میں اس کی قبول ہے جو واقعے کو اپنی آنکھ سے دیکھ چکا ہو. جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، کسی عمل کی آپ نے سن کے گواہی دی، قابل قبول نہیں اسلام میں. آپ نے کہا میں نے فلاں تو سنا تھا، سنی نہیں. اگر اس عمل کو آپ نے دیکھا ہے، سورہ نور میں اللہ نے اس بات کو ڈیٹیل سے بیان کیا ہے، آپ نے اس عمل کو دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، تو آپ کی گواہی قابل قبول ہوگی. تو شہید یعنی گواہ. گواہی کے لیے شرط ہے کہ جو چیز کی وہ گواہی دے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہو. قرآن نے کیا کہا کہ ہر نبی اپنی امت کا گواہ. میرا محمد سارے نبیوں پر گواہ. تو ماننا پڑے گا کہ آدم آئے محمد دیکھ رہے تھے، آدم آئے محمد دیکھ رہے تھے، نوح آئے محمد دیکھ رہے تھے، ابراہیم آئے محمد دیکھ رہے تھے، موسیٰ آئے محمد دیکھ رہے تھے، عیسیٰ آئے محمد دیکھ رہے تھے. ہر نبی اپنی امت کا گواہ. اور میرا پیارا محمد فخر آدم، فخر نوح، فخر ابراہیم ہر نبی پر گواہ ہے نا. گواہی کے لیے ضرورت ہے نا کہ وہ واقعی کی گواہی دیکھ کر دے. تو میرا نبی آدم آئے دیکھ رہا تھا، نوح آئے دیکھ رہا تھا. توجہ، ضرورت ہے کہ میرا نبی سارے انبیاء سے پہلے آئے. کیوں؟ تاکہ جتنے بھی آئیں وہ محمد کے زیر نظر رہے. ضرورت ہے کہ میرا نبی، توجہ آخری آدمی تک، ضرورت ہے کہ میرا نبی ہر نبی سے پہلے ہو. کیوں؟ تاکہ جتنے بھی آئیں وہ محمد کے زیر نظر رہیں. آدم محمد کے زیر نظر، نوح محمد کے زیر نظر، موسیٰ محمد کے زیر نظر، ابراہیم محمد کے زیر نظر، عیسیٰ محمد کے زیر نظر. میرا محمد سارے نبیوں سے پہلے تھا نا. اب فیصلہ کریں مل کر میرا نبی ہر نبی سے پہلے. ضرورت ہے کہ ہو سارے نبیوں سے پہلے تاکہ وہ ان پر گواہ بن جائے. کیا وہ حدیث بھول گئے؟ کنت نبیا و آدم بین الماء و طین. میں اس وقت بھی نبی تھا. میں ترجمہ کیا ہے؟ میں اس وقت بھی نبی تھا. توجہ، وہ آدم بین الماء و طین، جب آدم کا پتلا آب و گل کے درمیان تھا میں اس وقت نبی تھا. تو ضرورت ہے نا عزیزو کہ میرا محمد سارے انبیاء سے پہلے ہو. قرآن کی آیت نے بتلا دیا، محمد کے فرمان نے بتلا دیا کہ میرا محمد سارے نبیوں سے پہلے تھا. اب بس سوال کرنا ہے سارے مسلمانوں سے کہ میرا نبی سارے انبیاء سے پہلے تھا تو کیا نگاہوں کے سامنے تھا؟ سامنے تو نہیں تھا نا. تھا لیکن نگاہوں کے سامنے نہیں تھا. تو جو نگاہوں کے سامنے نہ ہو اسے کہتے ہیں غائب. بس یہی تو فخر ہے ہمارا کہ پہلے محمد کی غیبت بھی ہم مانتے ہیں، آخری محمد کی غیبت بھی ہم مانتے ہیں. اب گواہی کا ذکر آیا ہوا ہے اور نبی اور علی کا ذکر ہے اور نبی اور علی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. سورہ مبارکہ ہود کی ایک آیت، تھوڑی طویل آیت ہے، اس کو ترجمہ کروں گا اور بیان آخری مرحلے سے قریب ہوگا انشاءاللہ. ارشاد فرمایا اللہ نے. اب دیکھیں کس طرح پروردگار ہدایت کا بندوبست کر رہا ہے اور کس طرح اپنے بھیجے ہوئے نبیوں کا، ائمہ کا، رسولوں کا، ہادیوں کا تعارف کراتا ہے. سورہ ہود اور اس کی ایک آیت، افمن کانا علی بینۃ من ربہ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ. طویل آیت ہے، میں توڑ کے ترجمہ کروں گا. افمن کانا علی بینۃ من ربہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک وہ ہے جو اپنے رب کے پاس سے آیا لیکن بینہ لے کر آیا. بینہ یعنی معجزہ. افمن کانا علی بینۃ من ربہ. ایک ہے جو اپنے رب کے پاس سے بینہ لے کر آیا. بس ایک آیا نہیں. وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. اور دوسرا وہ ہے جو اس معجزے والے کا گواہ بن کر آیا. وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ. وَمِن قَبْلِهِ، اور اس سے پہلے موسیٰ کی کتاب میں اس کا تذکرہ بھی ہے. موسیٰ کی کتاب بھی ہے جس میں اس کا تذکرہ بھی ہے. امامن، یہ دونوں ہیں کون؟ دو آئے نا، ایک بینہ لے کر آیا، دوسرا اس بینے والے کا گواہ بن کر آیا. اب مالک سے پوچھے پروردگار مالک ملک ارحم الراحمین، یہ دونوں ہیں کون؟ آیت آگے بڑھی. امامن و رحمہ، ان میں کا ایک امام ہے، دوسرا رحمت ہے. جو گواہ ہے وہ امام ہے، جس کا گواہ ہے وہ رحمت ہے. اولئک یؤمنون بہ، اولئک یؤمنون بہ. اللہ فیصلہ سنا رہا ہے. تو وہ جو ایمان رکھتے ہیں اس گواہ پر یا اس گواہی پر یا ان دونوں پر، فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ. اور رسول ہم نے جو گواہ کے بارے میں بیان کیا ہے
اس میں تردد نہ کرنا، یعنی لوگوں کو بتلا دو کہ تردد نہ کریں، شک نہ کریں۔ اور ہم نے جو گواہ کے بارے میں بیان کیا ہے یہ تم نے اپنے پاس سے بیان نہیں کیا، یہ کیا ہے جو ہم نے بیان کیا؟ یہ کیا ہے؟ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، سورہ ہود کی آیت جا کے دیکھیں، طویل آیت ہے، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ، فیصلہ ہو رہا ہے اس آیت کے اندر، یہ جو کچھ بیان ہوا ہے گواہ کے بارے میں یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے۔ اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن ہم جانتے ہیں کہ اکثریت ایمان نہیں لائے گی۔ میں نے آیت پڑھ دی سورہ ہود کی، اب مجھے ایک جملہ عرض کرنا ہے۔ اللہ نے اس آیت میں میرے نبی کے گواہ کی پہچان یہ بتائی کہ وہ گواہ کیا کون ہے؟ بینہ لانے والا تو میرا نبی محمد ہو گیا، یعنی بینہ یعنی قرآن لانے والا محمد، قرآن لانے والے محمد کے گواہ کو اللہ نے کہا کہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا گواہ ہے۔ مالک یہ گواہ ہے کون؟ توجہ، اس گواہ کی پہچان کیا ہے؟ ہم کیسے پہچانے کہ محمد کا گواہ کون ہے؟ اللہ نے کہا یتلو ہو، اس گواہ کی پہچان ہے کہ وہ یتلو ہے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے یتلو ہے فعل، اور فعل بنتا ہے مصدر سے۔ جیسے اردو میں آپ بچوں کو جب گرامر پڑھاتے ہیں تو لکھتے ہیں کھانا، پینا، سونا، جاگنا، یہ سارے مصدر ہیں، کھانا مصدر، پینا مصدر۔ اب آپ نے کہا جناب بچے سے کہ اس کو فعل بناؤ، تو بچے نے کھانے سے بنایا، میں کھاتا ہوں، آپ کھا چکے، وہ کھائیں گے۔ یہ سارے ماضی، حال، مستقبل کے فعل کیسے بنے؟ اس مصدر سے، کھانے سے۔ تو اصول کیا بنا؟ اصول یہ بنا کہ فعل بنتا ہے مصدر سے، جو معنی مصدر کے ہوں گے وہی فعل کے ہوں گے۔ اللہ نے میرے نبی کے گواہ کا نام نہیں لیا، اس کی پہچان بتائی، اور پہچان میں اللہ نے فعل استعمال کیا۔ یتلو یعنی فعل ہے، اب یتلو بنا ہے مصدر سے۔ اب ڈھونڈے لغت عرب میں کہ یتلو کا مصدر کیا ہے، جو مصدر کے معنی ہوں گے وہی یتلو کے ہوں گے۔ تو علی والوں، نبی والوں، اللہ والوں، قرآن والوں، مجھے یتلو کے دو مصدر ملے لغت عرب کے اندر۔ یتلو بنا ہے تلوون سے، تلوون ہے مصدر، اور تلوون سے یتلو بنا ہے۔ اب تلوون کے جو معنی ہوں گے وہ یتلو کے ہوں گے۔ علماء لغت نے لکھا کہ تلوون کے معنی کسی کے پیچھے پیچھے ایسے آنا کہ درمیان میں کوئی گیپ نہ ہو، یعنی قرآن نے بتلا دیا کہ جو فاصلے پر ہو وہ گواہ نہیں بنتا، جو بلا فصل ہو وہ گواہ بنتا ہے۔ ایک محمد ہے، ہمارا نبی ہے، جو بینہ یعنی قرآن لے کر آیا، ٹھیک ہے نا، بینہ نہیں معجزہ، قرآن نبی کا معجزہ ہے۔ دوسرا کون ہے؟ تلاوتن، جو اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، مانوس لفظ ہے تلاوتن، تلاوت کے معنی کچھ پڑھنا، کچھ سنانا۔ اب ترجمہ بدل جائے گا، ہے نا۔ اب تلاوت سے اگر یتلو بنا ہے تو ترجمہ کیا ہوگا؟ ترجمہ ہوگا افمن کانا علی بینۃ من ربہ، ایک محمد ہے جو قرآن لے کر آیا، وہ یتلو ہو، اور دوسرا اس کا گواہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ میں نے پوچھا جناب یہ ترجمہ آپ نے کیسے کیا کہ قرآن پڑھتا ہے؟ آپ نے کہا یتلو کا دوسرا مطلب ہے تلاوتن، اور تلاوت کے معنی یہی ہے کہ کچھ پڑھنا، کچھ سنانا۔ تو اس ترجمہ کیا بنے گا کہ محمد کا گواہ وہ ہے، توجہ آخری آدمی تک، محمد کا گواہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے۔ محمد کے گواہ کی پہچان، علامت یہ ہے کہ وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اب کوئی سوال کر دے، کوئی سوال کر دے، اسے کہنے کا حق ہے کہ جناب قرآن تو میں بھی پڑھ رہا ہوں، قرآن تو آپ بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن تو ہر قاری قرآن پڑھتا ہے، قرآن تو ہر مسلمان پڑھتا ہے نا۔ اور جو چیز سب میں پائی جائے وہ کسی کی پہچان نہیں بنتی۔ لیکن اس نازک منظر پر آخری جملہ کہنا لگا ہوں میں، ماننا پڑے گا کہ ہے کوئی ایسی تلاوت جو اس گواہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکا، ہے کوئی ایسی تلاوت جو اس گواہ کے علاوہ کوئی نہ کر سکا، ورنہ وہ پہچان کیسے بنے گی؟ تو اب میں جملہ فائنل اور نتیجہ خیز جملات کر رہا ہوں میں۔ قرآن نے کہا محمد کا گواہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے، تو اب فرق بیان کروں، بھئی ہم کب قرآن پڑھتے ہیں؟ پہلے ہم کب قرآن پڑھتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں نا، پہلے بولنا سیکھتے ہیں، حرف پہچانتے ہیں، لفظ پہچانتے ہیں، پھر قرآن پڑھتے ہیں۔ تو اب گواہ میں اور امتی میں فرق سمجھ میں آیا، جو پہلے بولنا سیکھے پھر قرآن سنائے اسے امتی کہتے ہیں، اور جو محمد کی آغوش میں آ کے سنائے اسے علی کہتے ہیں۔ نبی نے، میرے پیارے نبی نے کہا کہ قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ آخری کلمات ہے، نبی نے کہا، نبی نے کہا قرآن علی کے ساتھ، علی قرآن کے ساتھ۔ جو تینت قرآن کی وہی تینت علی کی۔ اگر قرآن اور آل محمد کی تینت ایک نہ ہوتی تو سر و تن میں جدائی کے بعد حسین کا سر نوکے نیزہ سے تلاوت نہ کرتا۔
میرا نبی اپنے نواسوں کو کاندھے پر اٹھائے. حسین کو نبی کاندھے پر اٹھا کر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے مجمع میں لے جائیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ میرا بیٹا، یہ میرا نواسا سوار دوش رسول ہے، اسے عاشور کے دن ذوالجناح سے گرا نہ دینا. سوار ہونے کی شان یہ تھی کہ جب بھی حسین سوار ہوتے تھے نا، ابوالفضل عباس رکاب تھامتے تھے، علی اکبر لجام فرس تھامتے تھے. ایک مرتبہ میرے مولا نے مختل پہ نگاہ کی، آواز دی اینا اینا علی الاکبر، اینا 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 قاسم ابن حسن، اینا اینا ابوالفضل عباس. رونے والوں عباس کا نام آیا، مختل نے لکھا ساحل پر پڑے کسی لاشے میں حرکت پیدا ہوئی. آواز دی ہے کوئی میری سواری کا لانے والا؟ 2 مرتبہ کہا میرے مولا نے ہے کوئی میری سواری کا لانے والا. ایک مرتبہ علی کی بیٹی آستینوں کو الٹتی ہوئی باہر آئی اور کہا بھیا جب تک زینب زندہ ہے تو اکیلا سوار نہیں ہوگا. پشت فرس پہ بلند ہوئے، زینب کو خدا حافظ کیا. سنتے ہیں نا ذوالجناح کو ایڑ لگائی، ذوالجناح کو ایڑ لگانی چاہیے. ذوالجناح نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. میرے مولا کا دل ٹوٹا ہوا ہے. ایک مرتبہ حسین نے ذوالجناح کی گردن میں باہیں ڈالی اور کہنے لگے ذوالجناح خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال سجدہ میں جگہ دے. گردن میں باہیں ڈالی اور کہنے لگے ذوالجناح اکبر نے ساتھ چھوڑ دیا، عباس نے ساتھ چھوڑ دیا، قاسم نے ساتھ چھوڑ دیا، اور محمد چلے گئے. ذوالجناح اب میرا کوئی ساتھی نہیں ہے، کیا آخری وقت میں تو بھی میرا ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے؟ ذوالجناح گردن ڈالے کھڑا ہے، ذوالجناح خاموش ہے. اتنے میں مختل کہتا ہے کہ حسین کے کانوں میں کسی بچی کی سسکیوں کی آواز آئی. اب جو مڑ کر دیکھا تو دیکھا چھوٹی بچی ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی ہوئی ہے، روتی جاتی ہے اور یہ کہتے جاتی ہے ذوالجناح میرے بابا کو میدان میں نہ لے جا. حسین کی نگاہ پڑی بچی پر، ذوالجناح سے اترے، بچی کو گود میں لیا، پیار کیا، کہا سکینہ مجھے جانے دو، سکینہ مجھے جانے دو. کہا بابا اگر آپ چلے گئے تو پھر میں کس کے سینے پر سوں گی؟ کہا دعینی سکینہ لعلی آتی کے بالماء، سکینہ مجھے چھوڑو شاید میں تمہارے لیے پانی لا سکوں. بچی رو کے کہنے لگی بابا چچا عباس بھی تو یہی کہہ کے گئے تھے. نہ جاؤ بابا نہ جاؤ. کہا بیٹی اللہ نے میرے مقدر میں شہادت لکھ دی ہے اور تیرے مقدر میں یتیمی لکھی ہے. رونے والوں بیٹیوں والوں چھوٹی بچی ہے نا گھبرا کے پوچھنے لگی بابا یہ یتیمی کیا ہوتی ہے؟ کہا بیٹی جس کا باپ مر جائے اسے تماچے لگائے جاتے ہیں، اس کے گوشوارے نوچے جاتے ہیں، اسے کرتے کے دم میں ڈالی جاتی ہے. تو بچی گھبرا کے کہنے لگی بابا مجھے نجف کا راستہ بتلا دو. کہا بیٹی نجف جا کے کیا کرے گی؟ کہا دادا کے سینے پہ جا کے سو جاؤں گی. سکینہ کو دلاسا دیا، گھوڑے پہ سوار ہوئے، میدان میں آئے، یہ کہہ کے تلوار کھینچی کہ اب بھوکے کی جنگ دیکھو. سنتے ہیں نا اب پیاسے کی جنگ دیکھو. ایک جملہ مقتل کا اب اس کی جنگ دیکھو جس کا جوان بیٹا مارا گیا. مقتل کہتے ہیں لڑتے لڑتے حسین ساحل کے قریب آئے، عباس کے لاشے پہ نگاہ پڑی، رکابوں پر زور دے کر بلند ہوئے اور کہنے لگے بھائی بوڑھے بھائی کی جنگ نہیں دیکھی. یہ وہ وقت تھا جب فوجیں دور دور بھاگ گئیں، حسین میدان میں اکیلے کھڑے ہیں. حسین اکیلے کھڑے. ایک مرتبہ کربلا کے بن فضا میں آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک. حسین یہ جنگ کا ہنگام نہیں ہے، حسین واپس آ جاؤ. اس آواز کا بلند ہونا تھا کہ تلوار کو نیام میں رکھا اور سر کو جھکا کر بیٹھ گئے. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. اب فوج یزید 4 حصوں میں تقسیم ہو کر آئی. ایک طرف سے پتھر آئے، دوسری طرف سے تیر آئے، تیسری طرف سے نیزے آئے، چوتھی طرف سے تلواریں آئیں. میرا مولا زخمی ہوتا چلا. ایک مرتبہ ذوالجناح کی گردن میں حسین نے باہیں ڈال دی اور کان میں ذوالجناح کے ایک جملہ کہا جو مقتل میں موجود ہے. کہنے لگے ذوالجناح دیکھ میرا اکبر کہاں ہے.
زلجنا دیکھ میرا اکبر کہاں ہے، وہیں مجھے زمین پر اتار دے۔ حسین زمین پر آئے، مجھے نہیں معلوم حسین کیسے آئے، لیکن امام زمانہ کہتے ہیں کہ سلام ہو ہمارا اس جسم پر کہ جب وہ گھوڑے سے نیچے آیا تو نہ زین پر تھا نہ زمین پر۔ مقتل کہتا ہے ہتھیلیوں پر زور دے کر بلند ہوئے، فرات کی طرف نگاہ کی اور جانتے 3 دفعہ کہا واہ عباسا واہ عباسا واہ عباسا۔ فوج بڑھی کہ حسین کو قتل کرے۔ ایک مرتبہ زلجنا نے حسین کے چاروں طرف چکر لگانا شروع کیا۔ اہل فوج نے چاہا کہ پہلے زلجنا کو قتل کریں، پھر سر سعد نے بازی خبردار اس گھوڑے کو ہاتھ نہ لگانا، یہ رسول کی سواری کے جانور ہے۔ حسین ابن علی نے اپنا امامہ اتارا، زلجنا کے زین پر رکھا، تلوار نکالی، زلجنا کی گردن میں مائل کی۔ سنتے ہیں نا، اشارہ کیا خیمے گاہ کی طرف۔ زلجنا خون حسین سے اپنی پیشانی رنگین کر کے چلا۔ جب گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز سکینہ کے کانوں میں آئی تو کہنے لگی بچوں آ جاؤ، میرا بابا پانی لے کر آ گیا۔ اتنے میں فوج یزید میں شادیانے بجنے لگے۔ شہزادی زینب گھبرائی ہوئی سجاد کے پاس آئی، کہا بیٹا دیکھو یہ شور کیسا ہے۔ میرا بیمار امام لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، خیمے کا پردہ اٹھایا، نو کے نیزہ پہ نگاہ پڑی، آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ حسین شہید ہوئے۔ پھر سر سعد نے حکم دیا کہ سوار اپنے گھوڑوں کی نال بندی کریں، اس لیے کہ اب لاشوں کو پامال کیا جائے گا۔ شرفا بیٹھے ہیں میرے سامنے، جب سوار اپنے گھوڑوں کی نال بندی کر چکے تو مقتل لکھتا ہے لاشیں پڑے ہیں نا، لاشیں پڑے، کچھ لاشیں پڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ ہور کا قبیلہ آگے آیا، کہا جیسا بھی صحیح ہور ہمارا امیر تھا، ہم ہور کے لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ کہا لے جاؤ لے جاؤ۔ ہور کا لاشا اٹھ گیا، مسلم ابن اوسجہ اسدی کا لاشا اٹھ گیا۔ حبیب کے قبیلے والے آئے، کہا حبیب کے لاشوں کو پامال ہونے نہیں دیں گے۔ حبیب کا لاشا بھی اٹھ گیا۔ جب حسین کے چاہنے والوں کے لاشیں اٹھتے رہے، جب بنی ہاشم بچے تو کچھ لوگ آئے عباس کا لاشا اٹھانے، عباس کا لاشا بھی اٹھ گیا۔ پھر بنی امیہ کے لوگ آئے اقربہ کا لاشا اٹھانے، اقربہ کا لاشا بھی اٹھ گیا۔ اب راوی کہتا ہے کہ میدان میں تنہا حسین کا لاشا، میدان میں تنہا فاطمہ کے لال کا لاشا پڑا تھا۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے اور ایک بی بی اپنے بالوں کو بکھیر کر منہ پہ تماچے مار رہی تھی اور کہہ رہی تھی نانا تیری نماز جنازہ فرشتوں نے پڑھی اور ہاذا حسین ہوگا، یہ تیرے حسین کا لاشا۔ عزاداروں رونے والوں، علی کی دونوں بیٹیاں شام غریبہ میں آواز دیتی ہوئی چلی سکینہ سکینہ، اگر ہماری آواز سنو تو لبیک کہنا۔ لیکن میں اولاد والوں سے ہاتھ جوڑ کے پوچھ رہا ہوں، اب مجھے بتائیں کہ بچی ہے کہاں؟ جب تماچے کھا چکی، جب کرتے کے دامن میں آگ لگ گئی تو بچی کو نیند آنے لگی۔ بچی تھکی ہوئی ہے نا، بچی کو نیند لگی۔ اب بچی کو اپنے باپ کا سینہ چاہیے۔ بچی آئی، میدان میں کچلے ہوئے لاشیں پڑے تھے، بے سر کے لاشیں پڑے تھے۔ دیکھو بے سر کے لاشیں میں پہچان کرنا بڑا مشکل ہے۔ بچی آئی لاشوں کے درمیان اور آگے کہنے لگی اینا ابھی، میرا بابا کدھر ہے؟ اینا ابھی، میرا بابا کدھر ہے؟ جب کوئی آواز نہ آئی تو رک کے کہنے لگی بابا تم کہاں ہو؟ میں کیسے تمہاری لاشیں لگاؤں؟ ایک مرتبہ ایک کٹے ہوئے سینے سے آواز آئی الیہ الیہ، بیٹی میرے پاس آ جا۔ کہتے ہیں کہ بچی اپنے باپ کے سینے پر سر رکھ کے سو گئی۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا کہ میرے مولا کے سینے میں اتنے تیر پیوست تھے کہ بچی کو سینے پہ جگہ نہیں ملی، پہلو میں کہیں جگہ ملی اور بچی سو گئی۔ تماچے کھائی ہوئی بچی، تھکی ہوئی بچی سو رہی ہے۔ شمر گزرا، شمر نے گستاخی کی، بچے کی آنکھ کھلی، بڑھ کر کہنے کی شمر مجھے تازیانے نہ مار۔ کہا جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس جاؤ۔ کہنے لگی شمر، بچی رونے لگی، کہنے لگی شمر، آخری جملہ، شمر مجھے میرے بابا کے لاشے کے پاس رہنے دے، مجھے 3 تمنائیں پوری کرنا ہے۔ شمر گھبرا گیا، کہا سکینہ وہ 3 تمنائیں کیا ہیں سنیں گے؟ کہا میری پہلی تمنا یہ ہے کہ میرا بابا پیاسا مارا گیا، میں فرات سے پانی لاؤں گی، بابا کے کٹے ہوئے گلے پہ ڈالوں گی۔
میری دوسری تمنا یہ ہے کہ میرے بابا کا لاشا اوریاں پڑا ہے، میں جنگلوں میں جاؤں گی، درختوں کے پتے چن کر لاؤں گی، بابا کے لاشے پہ ڈالوں گی، اور میری آخری تمنا یہ ہے کہ میرے بابا کی نماز جنازہ نہیں ہوئی، میں راستے میں بیٹھ جاؤں گی، شاید کوئی قافلہ گزرے تو میں پکار کے کہوں گی اے قافلے والو ماتل غریب، ایک غریب مر گیا، آ کر اس کی نماز پڑھو۔